شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون तमाम किस्म की तारीफात जिब्राइल को बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बरकत दुआ के बाद अमीन लादात व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते नस्ब बरादरान इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों जैसे जैसे ज़िलहज का महीना करीब आता है दुनिया भर की मसाजिद में सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का तज़किरा शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में दो नबियों की इत्तिबा करने का हुक्म दिया।
نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو بڑی وسیع اور عریض ہے۔ آپ کی سیرت میں سے صرف ایک پہلو آپ کی سیرت کا، آپ مہمان نواز بہت۔ آپ کی سیرت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان نوازی جو ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ القلم کے آخر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل نہیں کیے ان کے لیے رب نے جنت الفردوس جو ہے یہ بطور مہمان نوازی کے رکھے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ كلما غدا او راح، جو بندہ صبح کے وقت یا سورج کے ڈھلنے کے بعد مسجد میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کی مہمان نوازی جنت میں خود کرے۔ تو گویا مہمان نوازی اس قدر عظیم عمل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو اپنانا یہ ایک مومن کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح یہ تمام نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حدیث نہیں آئی، اس کا واقعہ نہیں آیا کہ انہوں نے کیسے ان کی مہمان نوازی کی۔ تفسیر قرطبی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی، اس آیت کہتا ہے کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی ان ابراہیم کان لا یاکل وحدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے، کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ فلما حضر طعامہ، جب آپ کا کھانا حاضر ہو جاتا، کھانا تیار ہوتا، ارسل یطلبہ من یأکل معہ، پھر وہ کسی کو بھیجتے اور کہتے دیکھو کوئی بندہ تجھے ملے اسے میرے پاس لے جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کھانا جب کھانے لگے، کھانا تیار ہو گیا تو آپ کے ساتھ کھانے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو بلایا، وہ آ گیا، کہا میرے ساتھ کھانا کھائیے، تو وہ آ کر آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا قل سم اللہ وکل، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، کون اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ تھوڑا سا دور گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا وحی کا نظر فرمایا، کہا ابراہیم یہ بندہ مجھ کو مانتا بھی نہیں، مجھ پر ایمان بھی نہیں رکھتا، پھر بھی میں اس کو روز کھلاتا اور تیرے دسترخوان پر یہ آج پہلی مرتبہ بیٹھا اور تم اس کو اٹھا دوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام اللہ کی محبت کی وجہ سے کیا، اپنے ایمانی تقاضے کی وجہ سے کیا، جیسا کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جس بندے نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض کیا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی سے کچھ
اللہ کے لیے اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ گویا یہ ان کے ایمان کی علامت تھی کہ وہ اس قدر اللہ کی محبت کے اندر سبق تھے کہ انہوں نے ایک لمحے کا بھی اس کو برداشت کرنا پسند نہیں کیا کہ یہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکاری ہے اور یہ اللہ کا دیا ہوا رزق پائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، اس بندے کی طرف گئے، اس بندے کو دوبارہ پھر رستے سے واپس لے کر آئے، اسے کہا کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ میں کیوں کھاؤں، پہلے آپ نے مجھے اٹھا دیا اپنے دسترخوان سے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب نے میری طرف وحی کی کہ ابراہیم اس بندے کو یہ مجھے مانتا بھی نہیں، میں پھر بھی روز کھلاتا ہوں اور تو نے اس کو ایک دن برداشت نہیں کیا، ایک دن کا کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا وہ بندہ کہتا ہے جس رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اس رب پر ایمان لانا چاہیے، تو وہ اللہ رب العالمین پر ایمان دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی کہ کوئی نہ کوئی بندہ ان کے دسترخوان پر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے۔ ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دسترخوان سے بھی کوئی نہ کوئی بندہ کھانا کھائے اور کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جب ہمارے گھر سے کوئی مہمان کھانا نہ کھائے اور بغیر اب کھلائے کھانا کوئی ہمارا دن گزرے۔ کوشش کریں کہ ہر روز اپنے دسترخوان سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا۔ یہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے پھر ان کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو قوم ان کی کیونکہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، تو انہوں نے دیکھا یہ نوجوان، یہ خوبصورت بچوں کی نوجوانوں کی شکل میں لوگ ان کے پاس آئے ہیں، تو یہ اپنی دیواروں سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمیں دے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے بارے میں وہاں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ۔ کہا لوگو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو، مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ یہ قوم کی بیٹیاں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں، جاؤ اپنی ان سے حاجت پوری کرو۔ تو انہوں نے کہا آپ جانتے ہو ہمارا ان سے کوئی طلب نہیں، ہم تو مرد چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمان کی عزت کرنے والے تھے اور ان کی عزت کا دفاع کرنے والے تھے اور ان کے تمام حقوق کا خیال کرنے والے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں تفسیر قرطبی نے لکھا ہے، یہاں آپ کی بے شمار خصائل اور خوبیوں کو انہوں نے بیان کیا، وہاں وہ ایک خوبی یہ بھی نقل کرتے ہیں وَيُكْرِمُ الضَّيْفَ، آپ جو تھے مہمان کی بڑی عزت کرنے والے، مہمان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو آپ سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر پیغام بھیجتے کہ گھر میں کھانے کے لیے
نوازی کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کس قدر مہمان نوازی کو ضروری قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی، ہم گھر بناتے ہیں، گھر کا ساز و سامان خریدتے ہیں، یہاں پر بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا فراش الرجل، ایک بستر مرد کے لیے گھر میں ہونا چاہیے، شوہر کا، وفراش لأہلہ، اور ایک بستر اس کی بیوی کا ہونا چاہیے، وفراش للضیف، اور ایک بستر مہمان کا ہونا چاہیے، والرابع للشیطان، اور چوتھا بستر جو ہے وہ شیطان کا۔ یعنی اس حدیث میں ایک تو ہمیں گھر کی ضرورتیں بتائی گئی ہیں کہ جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق اپنا ساز و سامان کرے، اور جب اپنی ضرورت تمہاری پوری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمانوں کے لیے بھی اتنا انتظام کر کے رکھو کہ اگر تمہارے گھر ایک دو مہمان آ جائیں تو تمہارے گھر سے بسترے نکلائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سایوں کے گھر سے کام لے کے۔ یہ اسلام نے ہماری تعلیم دی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ مہمان کے لیے خود انتظام کر کے اپنے گھر میں پہلے سے۔ اور جو چوتھا بستر شیطان کے لیے سے مطلب مراد یہ ہے کہ فضول خرچی ان معاملوں کے اندر نہ کی جائے، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اتنی کریں۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، کہ یہ بندے کے ایمان کی علامت اور پہچان ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ مہمان گھر میں آئے تو اس کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ مہمان آئے اور اس کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو جائے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے، گھبرا جائے کہ اب کیا کریں گے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، جب مہمان آئے گا تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مہمان نوازی کرنا کس قدر ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ان کی شکایت ہے کہ یہ ساری رات قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا تو یہ آئے، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا یا عبداللہ لا تفعل، اے عبداللہ ایسا مت کرو، ساری رات قیام مت کیا کرو اور اگلے دن روزہ مت رکھا کرو۔ کیوں؟ ان لزوجک علیک حق، کیونکہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، جس کو بیاہ کر، جس سے شادی کر کے، جس کو اپنے نگاہ میں تم نے لیا ہے، اس کی جنسی خواہشات کی ہیں، اس کی مالی خواہشات کی ہیں، معاشی ضروریات کی ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ جب ساری رات کو قیام کرے گا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اس کی جنسی تسکین اسے نہیں دے گا اور دن کو روزہ رکھے گا، تو یہ تو اس کے ساتھ ظلم کرے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وہی جیسا لکھا علیہ کا حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اپنے جسم کو ریسٹ دے، سکون دے، رات کو قیام بھی کر، رات کو سو بھی، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان تیرے گھر میں آئے تو ان کو بھی ٹائم دے۔ کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان آئے اور بندہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ افطار کر کے مہمان کے ساتھ کھانا ہے۔ یہ حق ہے مہمان کا کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی تقریب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لیلۃ الضیف واجبۃ علی کل مسلم، ایک رات کی مہمان نوازی کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ مَحْرُومًا، اور اگر انسان
دیکھ بھال نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کان دینا علیہ ان شاء اقتضى وان شاء ترکہ. مہمان کے لیے یہ فرض ہے اس کے اوپر، میزبان کے اوپر، کہ وہ اس سے اس کا مطالبہ کر لے یا اسے معاف کر دے یا اپنے مطالبے کو چھوڑ. تو یہ مہمان کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا تقاضا بھی کر سکتا ہے کہ میں تیرے پاس رات میں نے گزاری، تیرے پاس دن گزارا، تو نے میری مہمان نوازی نہیں کی، مجھے اتنے پیسے دو، مجھے یہ کرو، مجھے یہ کرو. یہ حق ہے مہمان. تو یہ فرض ہے میزبان کے اوپر، وہ اگر اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کی تکریم نہیں کرتا. اسلام ہمیں مہمان نوازی کا درس دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرو، اس کا جب وہ تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لا خیر فی من لا یضیف. اس بندے کے اندر خیر نہیں ہو سکتی جو بندہ مہمان نوازی نہیں کرتا. اس بندے سے بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی جو بندہ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، جو اپنے مہمان کی عزت تقریم نہیں کرتا. اس بندے سے کوئی خیر آپ کو نہیں مل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، المعجم اوسط میں اس کو نقل ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا بیس القوم قوم لا یقرعون الضیف. وہ قوم بدترین قوم، بری قوم ہے جو قوم اپنے مہمان کی تقریم نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی. تو مہمان کی عزت کرنا یہ خاندانی لوگوں کا کام ہے، عزت دار لوگوں کا کام ہے، معاشرے کے بہترین لوگوں کا کام ہے، حسن اخلاق کے مالک لوگوں کا کام ہے. اور معاشرے کے بدترین لوگ ہیں وہ لوگ، برے لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لوگ اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتے، اس کی تقریم نہیں کرتے. جب مہمان آتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کے گھر میں آتی ہے تو اس رحمت کو ٹھکرا دے. قرآن مجید میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے کہ اس قوم کے پاس دو اللہ کے نبی آئے، ایک سیدنا موسیٰ ہے اور ایک سیدنا خضر علیہ السلام. دو نبی ایک قوم کے پاس آئے اور ان نبیوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہماری مہمان نوازی کرو. تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے ان کی اس برائی کو قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ جب وہ دونوں ان کے پاس آئے، ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. تو جب بھی کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ سے کھانا طلب کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا واقف ہے یا آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں یہ کون، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں. یہ مہمان کا حق ہے. یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کسی علاقے میں جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے میری مہمان نوازی کرو، اور وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے. آپ وہ ان کے باغ میں داخل ہو جائے، وہاں سے جو پھل ملے وہ توڑ کے کھا لے، اس پہ کوئی سزا نہیں، اسے کسی قسم کی کوئی بات پرست نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اس کا حق تھا اور ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں. جیسے پیچھے میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے کہ یہ فرض ہے میزبان کے ذمے، مہمان اس کا مطالبہ کرے یا نہ کرے یہ مہمان کی مرضی. تو یہ حق ہے مہمان کا جو ہم میں سے ہر بندے کو ادا کرنا ہے. مہمانوں کو کھانا کھلانے سے کبھی کھانا کم نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلائے. اور یہ آنے والا جو بندہ تھا یہ غیر مسلم ہے. نبی اسلام نے کہا اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے.
بھی اور وہ دودھ بھی پی. اگلے دن نبی اسلام نے اسے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اس نے اسلام قبول کر لیا, بسم اللہ پڑھ کے کھایا. اس نے تھوڑا سا کھایا اور وہ سیر ہو گیا. نبی اسلام نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. یعنی وہ 7 بندوں کا کھانا اکیلے کھا گیا جب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, اللہ کے نام سے جب اس نے شروع نہیں کیا. تو اس حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آنے والا اگر سے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کی مہمان نوازی کریں. کیونکہ نبی اسلام کی یہ سیرت ہے کہ آپ کے پاس کوئی کافر بھی آیا تو آپ نے اس کی بھی مہمان نوازی. ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلائیے, مجھے کھانا کھانا ہے. تو نبی علیہ السلام پہلے اپنے 9 گھروں میں یہ پیغام بھیجتے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے جو کچھ ہے وہ بھیج دیں. تو ہر گھر سے یہی پیغام آیا, گھر میں سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ شرف آپ مجھے دو. اب انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ میرے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں. یہ جذبہ ہے مسلمان بھائی کے لیے احسان کرنا. سیدنا ابو طلحہ نے گھر لے گئے. جب اپنے گھر گئے تو بیگم سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں, مہمان کی عزت تقریب دیکھیے اسلام نے کہاں تک ہمیں تعلیم دی. انہوں نے کہا ہمارے کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہے, صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. فرمایا آپ بچوں کو بھوکا سلا دو, ہم اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیں. اس نے ایسا ہی کیا, کھانا سامنے آ گیا, اس نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں آج کل کی اگر کوئی عورت ہوتی تو وہ کہتی منہ کھا کے لے آتا ہے, تجھے پتہ نہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو ایسا کرنا کسی عورت کو بھی نہیں کہنا چاہیے. اسے اپنے شوہر کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. جس گھر میں مہمان آتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکات کا نزول ہوتا ہے. اس لیے مہمان لے کر آیا کرو. ہم ایک دن فاقہ بھی کر لیں گے لیکن اپنے مہمانوں کا, اللہ کے بندوں کی ہم ضرور مہمان نوازی کریں. تو وہ یہ عمل کر رہے تھے. اللہ عرش پر ان کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے محبوب آپ کو اللہ نے ایسے ساتھی دیے ہیں جو اللہ کی محبت کے اندر اتنے سبب ہیں کہ وہ اپنی ضرورتوں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیں. خود انہوں نے بھوک کے ساتھ رات گزاری, اپنے بچوں کو بھی انہوں نے بھوک کے ساتھ گزار دیا رات, اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھلا دیا. اللہ ان کے اس عمل سے بڑا خوش ہوا. نبی اسلام بھی تعلیم دیا کرتے مہمان نوازی کی. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جس کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے وہ ایک بندے کو اپنے ساتھ لے جائے, وہ 2 بندے مل کر کھائیں گے, اللہ برکت ڈالے. جس کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہے وہ 3 بندوں کو اپنے ساتھ لے جائے. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اضافی کھانا جو ہے وہ 2 بندوں کا ہے, آپ 3 بندے میرے ساتھ بھیجیے. نبی اسلام نے 3 بندوں کو بھیج دیا. سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے چلے گئے کسی کام کی غرض سے. وہ وہاں پر کافی لیٹ ہو, مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا جب تک ابو بکر صدیق نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں. ابو بکر صدیق آئے, غصے میں آ گئے, کہا تم لوگوں نے مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ہم نے تمہیں کھانا پیش کیا تھا لیکن انہوں نے کھانے سے نہیں کھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب میں بھی نہیں کھاؤں. جب بیوی ام رومان
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہم لقمہ لیتے کھانا نیچے سے اور بڑھ جائے، کھانا اور بڑھتا، ہم کھاتے گئے، 3 بندے ہم سیر ہو کر، 4 بندوں نے ہم نے سیر ہو کر کھا لیا، گھر والوں نے بھی کھا لیا، وہ کھانے کے اندر اتنی برکت پڑی کہ وہ کھانا پہلے سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ پھر وہ کھانا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ کھانا تو پہلے سے بھی زیادہ بن گیا۔ فرمایا اے ابو بکر یہ اللہ کی طرف سے وہ برکت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو مہمان کو باعث برکت سمجھے، اپنے لیے باعث رحمت سمجھے، اور اس کے لیے ہمیشہ اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الضيف على القوم، جب مہمان کسی قوم کے پاس داخل ہوتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، دخل برزقہ، تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ لے آئیں، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گا، جو وہ کھائے گا وہ اس کے نصیب کا ہے، ہمارے نصیب کا نہیں۔ تو جب وہ آتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُ بِمَغْفِرَةٍ ذُنُوبِهِمْ، اور جب وہ اس گھر سے جاتا ہے تو ان لوگوں کے گناہوں کی بخشش بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، ان لوگوں کے گناہ بھی وہ معاف کروا کے اس گھر سے نکلتا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اهدى الیہم ہدیۃ الضیف، پھر اللہ ان کے طرف مہمانوں کو بھیجتے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر آپ کے گھر میں مہمان آئے گا۔ جب اللہ آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے گا تو پھر آپ کے گھر میں مہمان آئیں گے۔ تو آپ یمدر برزقہن، تو وہ جب آئیں گے تو اللہ ان کا رزق بھی اتارے گا۔ ویترحل، اور جب مہمان گھر سے جائے گا فقد غفر اللہ لأہل المنزل، اللہ اس گھر کے تمام واسیوں کو، اس گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد کی بخشش بھی فرما دیتا ہے جب مہمان کھانا کھا کر اس گھر سے نکلتے ہیں۔ تو مہمان باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میزبان کھانا کھلائے تو مہمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے میزبان کے لیے دعا کرے۔ دعا کیا کرے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو رزق تو نے انہیں دیا ہے ان کے رزق کے اندر برکتیں نازل فرما، واغفر لہم وارحمہم، اور انہیں معاف بھی فرما، اور ان کو معافی کے ساتھ ساتھ ان پر تو اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرما۔ تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی بخشیں ان لوگوں کو مل جاتی ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ان کے رزق کے اندر بھی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرا کرو اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا، جو ہمیں پلا رہا ہے تو انہیں پلا، یعنی تو ان کے رزق کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر، ان کی معیشت کے اندر، ہر قسم کے معاملات کے اندر اللہ برکات کا نزول فرما۔ تو جب مہمان اپنے میزبان کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس دعا کی برکت سے مہمان کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ مہمان نوازی یہ بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسرع صدقۃ تصل الى السماء، بے شک بہترین صدقہ جو آسمان کی طرف بڑی جلدی سے چڑھتا ہے، ان یصنع الرجل طعاما طیبا، کہ انسان اپنی حلال کمائی سے حلال اور پاکیزہ کھانا تیار کرے، ثم يدعو الیہ ناسا من اخوانہ، پھر اپنے بھائیوں میں سے لوگوں کو بلائے، آؤ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں
جس کھانے پر زیادہ ہاتھ ہوں گے، جس کھانے کو کھانے والے زیادہ لوگ ہوں گے، وہ کھانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ جب گھر میں کھانا کھائیں تو سب مل بیٹھ کر کھائیں، وہ کھانا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس کھانے کے اندر اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ہم صحت نہیں ہوتے، ہمارے کھانے کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے برکت نہیں ہے۔ فرمایا لعلکم تاکلون اشتاتا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم لوگ اکیلے کھانا کھاتے ہو، مل بیٹھ کے کھایا کرو۔ مل بیٹھ کر کھانے سے یہ ہوگا کہ اللہ اس کھانے کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے تو ہاتھ زیادہ ہوں گے۔ ایک اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے دسترخوان سے غربا، مساکین اور آپ کے دوست، آپ کے رشتے دار کھانا کھاتے ہیں تو یہ بہترین دسترخوان ہے، اور یہ کھانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تزال الملائکۃ تصلی علی الرجل، اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیشہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ما دامت معدتہ موضوعہ، جب تک اس کا کھانے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین سے فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کے کھانے کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکتوں کر دے۔ ایک تو ہے لوگ دعا کرتے ہیں، ایک ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے فرشتے دعائیں کریں گے تو پھر رحمتیں بھی، برکتیں بھی، اور اللہ کی طرف سے آسانیاں اور مغفرتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ مہمان اور میزبان کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ صرف اتنے لوگوں کو لے کر جائے جتنوں کو دعوت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ جیسے ہماری شادیوں پہ ہوتا ہے بلکہ ایک فرد کو بلایا جاتا ہے تو 5 بندوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، بن بلائے مہمان نہیں کرنا، بن بلائے آپ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، نبی اسلام کو دعوت کھانے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک بندہ دوڑ لگا کے آیا، نبی اسلام نے فرمایا واپس جاؤ، کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، آج ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اگر اس نے اجازت دی تو پھر تم اس کھانے کے اندر شریک ہوگے، ورنہ وہیں چھوڑا بس۔ پھر اس گھر میں جب نبی اسلام پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ بندہ بن بلائے ہمارے ساتھ آ گیا، ہم نے اس کو روکا بھی لیکن یہ پھر بھی آ گیا ہے، تو آپ اگر اجازت دیتے ہو تو یہ کھانا کھائے گا نہیں، یہیں سے واپس جائے گا۔ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے کھانا واپس مقدار میں ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں، تو پھر اس نے آپ کے ساتھ کھانا ہے۔ بن بلائے کسی کو اپنے ساتھ لے کر مت جائے، جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اتنے لوگ بھی دعوت کے اندر شریک ہونے چاہیے۔ مہمان جب جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اجازت دے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ویسے ہی دروازہ کھولا اور اندر چلا جائے، نہیں، کسی کے گھر میں جانا ہے تو سب سے پہلے بیل دیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، 3 بار دستک دینے کے بعد اگر وہ دروازہ کھولتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو آپ گھر میں داخل ہوں، نہیں تو آپ کہیں سے واپس آ جائیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام دے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ سلام کہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہیں ہمیں جو ہمیں سکھائی گئی۔ میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ مہمان کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے اور اس کے لیے اپنے گھر اور دل کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھے۔ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اس کو سب لوگوں کے بیچ میں نہیں بٹھانا چاہیے، ایسی جگہ میں بٹھانا چاہیے کہ جہاں گھر کی خواتین کو کام کرنے کے اندر دقت نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو ایک سائے پر بٹھایا اور فراغ الہ اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور آدر کیا کیا، بچڑے کو ذبح کیا، عورتوں کو کیا، انہوں نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد ان کے سامنے پیش کر دیا۔ میزبان اور میزبان کو یہ چاہیے
حدیثیں نہیں سنانی چاہیے، اس طرح کی کہ جب کھانا سامنے ہو تو اس کو کہے یہ احادیث صحیح ہے، لیکن اس موقع پر اسے نہیں سنائی جا سکتی، کیونکہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اسے کہے ابن آدم جو برتن بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن پیٹ کا برتن ہے، یعنی اب وہ کھانا کھانے لگے تو اس کو یہ حدیث سنا دے تاکہ وہ کھائے ہی نہ، تاکہ وہ تھوڑا کھائے، ایسا کام کبھی نہ کرے، اس طرح کی حدیث نہ سنائے۔ اسی طرح اسے یہ حدیث سنائے کہ نبی اسلام نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، اس طرح کی حدیث اسے سنائے۔ تو اس طرح کی باتیں اس کے سامنے نہیں کی جائے، اس طرح بھی نہ کہے جب کھانا اس کے سامنے آئے گوشت کو تو آگ لگ گئی ہے، گھی کو تو آگ لگ گئی ہے، چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، تاکہ وہ کسی چیز کو ہاتھ میں لے گئے یہ مہنگا ہو گیا میں کھاتا نہیں۔ تو اس طرح کی بات میں مہمان کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ اس کو کہے کھائیں اللہ کا نام لے کر، آپ نے اپنا پیٹ بھر کر کھائیں۔ اسی طرح میزبان اور مہمان، جب مہمان جانے لگے تو جانے سے پہلے اپنے میزبان سے اجازت ضرور لیں کہ میں جانے لگا ہوں، مجھے اجازت ہے، تو اس کے لیے دعا کر کے پھر وہاں سے نکلے۔ اب میزبان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے، رخصت کرنے کے لیے جائے، وہاں فی امان اللہ استغفر اللہ ہماری پہلے دعا پڑھ کر مہمان کو رخصت کر دیں۔ تو یہ میزبان اور مہمان کے بارے میں چند ایک احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر اور نبی اسلام کی پوری سیرت اپنانے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وللسائرین۔